کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ علی تم میری صحبت میں رہتے ہو تو ابھی بھی تمہیں زندگی پہ اتنا بھروسہ ہے؟ کہا کہ میں تو حاملہ ہوں اور مجھے اس حال میں چھوڑ کے اب کیسے جائیں گے؟ اس کا نام ربیہ تھا۔ اے ربیہ تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ غیر محرم نہیں ہے، یہ تمہارا باپ ہے۔ میں اسے عالم اس لیے نہیں بناتا، نہیں یہ کل کو اس کو تو نوکری کوئی نہیں ملے۔ پورا شہر آپ کا پاگل ہوا پڑا بچیوں کو ڈاکٹر بنانے کے لیے، پورا شہر۔ لوگوں نے گھر بیچ دیے، لوگوں نے زمینیں بیچ دی بیٹے کو ڈاکٹر بنانے، بیٹی کو۔ کبھی بھی اپنے آپ کو کمپیریٹیولی دوسری عورتوں جیسا مت سمجھیے گا۔ جو کالج میں جانے والے کو بھی برا نہیں کہتا۔ ایک صبح ہو یا ایک شام ایسے نہ گزارنا کہ تیرے دل میں کسی کے لیے حسد بغض اور کینہ ہو۔ آپ نے فرمایا وہ جیسا بھی تھا، مجھے ایک کوڑا مار کے وہ ہٹتا تھا تو میں اسے معاف کر دیا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله۔ میرے محترم بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اور اللہ تعالیٰ کی مہمان ہیں ہمارے پاس جو بچے ہیں یہاں پہ پڑھنے آتے ہیں، ضیوف الرحمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کائنات میں اپنا نائب بنا کر بھیجا۔ دنیا میں 20,000 کے قریب اللہ نے دنیا میں مخلوقات پیدا کی، ان سب میں سے عزیز اعلیٰ اور عرفہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ پھر انسانوں میں دو جنس ہیں، ایک مرد ہیں ایک عورتیں ہیں۔ تو اللہ کو جتنا مردوں سے پیار ہے اتنا ہی خواتین سے پیار ہے۔ اللہ کے ہاں جو مردوں کا مقام ہے اتنا ہی خواتین کا مقام ہے۔ بلکہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ آدمی کو اللہ کا قرب لینے کے لیے، مرد کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے زیادہ مشقت کرنی پڑتی ہے، اور خواتین کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تھوڑی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے کہ آپ کو اللہ نے اپنا دین سیکھنے کے لیے یہاں پہ بھیجا ہے، کیونکہ دنیا کا جو وقت ہے یہ دونوں جگہوں پہ گزر جاتا ہے۔ بازاروں میں گزار لیں، مساجد میں گزار لیں، بازاروں میں گزار لیں، اہل اللہ کی صحبت میں گزار لیں، بازاروں میں گزار لیں، باتوں میں گزار لیں، چگلی اور گلے گزاری میں گزار لیں، یا اس کو تعلیم و تعلم میں گزار لیں۔ تو وقت جو ہے وہ انسان کے اختیار میں ہے، بے شک اسے قیمتی بنا لے، بے شک اسے برباد کر دے۔ یہی وقت ہے کل قیامت کے دن یا میرے حق میں یہ گواہی دے گا یا میرے خلاف یہ گواہی دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے میری محترم بہنوں ایک نظام رکھا ہے دنیا کا، یہاں سے سب نے گزر کے جانا ہے، لیکن یہاں پہ ٹھہرا کوئی نہیں، یہاں پہ رکا کوئی نہیں، یہاں پہ دوام کسی کو کوئی نہیں۔ جو بھی آیا ہے اس نے اپنا ایک وقت یہاں پہ پورا کرنا اور پھر چلے جانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے امتحان کے لیے، اس کے نتائج کے لیے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا، تو نتیجے کے لیے اللہ نے آخرت کا دن رکھا ہے۔ جیسے مدارس کے امتحان شعبان میں ہوتے ہیں اور اس کا نتیجہ رمضان میں آتا ہے، بس یہ شعبان اور رمضان تو بہت لمبا وقت ہے، دنیا اور آخرت کا وقت اتنا لمبا نہیں ہے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد سے باہر آ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں مبارک کو جوتے میں پہننے لگے، مسجد سے باہر نکلنے لگے تو حضرت علی کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور آپ پوچھنے لگے کہ اے علی تمہیں زندگی پہ کتنا بھروسہ ہے؟ تو حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ ابھی ہم مسجد سے باہر نکلنے لگے ہیں، مجھے تو اتنا بھروسہ نہیں ہے کہ ایک پاؤں میں اپنے جوتے میں ڈالوں دوسرا پتہ نہیں ڈال سکوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ علی تم میری صحبت میں رہتے ہو
تو ابھی بھی تمہیں زندگی پہ اتنا بھروسہ ہے؟ مجھے تو اپنی زندگی پہ اتنا بھی بھروسہ کوئی نہیں کہ میری آنکھ کی پلک جو اوپر ہے پتہ نہیں وہ نیچے بھی آتی ہے یا نہیں۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، ہم غفلت کی زندگی گزارتے رہتے ہیں، غفلت کی زندگی گزارتے رہتے ہیں، لیکن اس اللہ کو انسان سے محبت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا اعلان کیا، لو بلغ ذنوبک، کہ اگر تمہارے گناہ جو ہے وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو جائے، تم نے زندگی ایسی گزاری، تم نے زندگی نافرمانی میں گزاری، تم نے زندگی اللہ تعالیٰ کی معصیت میں گزاری، تو تبھی تمہیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہم نے جو زندگی جیسے گزاری ہے ویسے نہیں گزارنی چاہیے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی ہے۔ اگر تمہیں کبھی احساس ہو گیا تو پھر تم اللہ کے پاس آ جانا، ندامت کے آنسو لے کے آ جانا، ندامت کے بول لے کے آ جانا، شرمندگی کے ساتھ آ جانا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھ سے توبہ کر لینا، غفرت لک ولا ابالی، میں تمہارے سارے گناہوں کو بخش دوں گا، اور اس بخشنے پہ مجھے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ گھر میں سے اگر نوجوان بیٹا یا بڑی بیٹی زیادہ پیسے خرچ کر دے، فضول خرچی کر دے، تو والدین پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ پیسے کہاں پہ لگائے۔ آج ملک کا وزیر اعظم ہے، ملک کا صدر ہے، وہ اختیارات کو غلط استعمال کر لے تو ادارے اس سے بھی پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ کیوں کیا، آپ قانون کے دائرے سے باہر کیوں گئے، آپ نے آئین کو کیوں توڑا۔ تو میرا رب جو مالک الملک ذو الجلال والاکرام ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، اتنی بڑی اللہ کی طاقت ہے، اتنی بڑی اللہ کی حیبت ہے۔ رب المشرق رب المغرب، وہ مغرب کا بھی رب ہے، وہ مشرق کا بھی رب ہے، وہ زمین کا بھی رب ہے، وہ آسمانوں کا بھی رب ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو پالنے والا ہے۔ تو وہ اتنی بڑی ذات، وہ یہ کہتا ہے کہ میں اگر تمہارے سارے گناہوں کو بخش دوں تو مجھے کوئی یہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ میں نے ایسے کیوں کیا۔ تو میری بہنوں، ہماری زندگی کے جو شب و روز ہے وہ اگر لغویات میں گزر جائے، وہ اگر معصیت کے کاموں میں گزر جائے، وہ اگر بازاروں میں گزر جائے، وہ اگر لوگوں کے عیب تلاش کرنے میں گزر جائے، وہ اگر لوگوں کی غیبت چغلی گیلا گزاری میں گزر جائے، تو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ کل قیامت کا ایک دن ہوگا، ہمارا ایک ایک بول لکھا جا رہا ہے، ہماری ایک ایک بات لکھی جا رہی ہے، ہمارا ایک ایک قول لکھا جا رہا ہے، ہمارے اوپر کرامن کاتبین ہیں، ہماری اچھی باتیں بھی لکھتے ہیں، ہماری بری باتیں بھی لکھتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی زبان کے بولوں پہ غور کرنا چاہیے۔ میرے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، آپ سب یہ حدیث کتابوں میں پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں کہ کامل مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ فرمانے والی جو ہستی ہیں انہوں نے 63 برس زندگی گزاری، نبوت سے پہلے بھی مکہ کی زندگی آپ کی، نبوت کے بعد کی بھی مکہ کی زندگی آپ کی، اور ہجرت کے بعد مدینہ کی زندگی آپ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی نبوت کے بعد والی مصائب پر مشتمل تھی، تکلیفوں پر مشتمل تھی۔ کوئی گالیاں دیتا ہے، کوئی جادوگر کہتا ہے، کوئی ساحر کہتا ہے، کسی نے آپ کے صحابہ کو تکلیف دی، کسی نے آپ کو آپ کی بیٹیوں کو تکلیف دی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تھا، آپ نے نہ زبان سے کسی کو جواب دیا، نہ ہاتھ سے کسی کو جواب دیا، یعنی تکلیف پہنچنے پر بھی آپ نے صبر کیا، تکلیف پہنچنے پر بھی آپ نے صبر کیا، اور نہ زبان سے کسی کو تکلیف دی، نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف دی، اخلاقیات سے۔ میں نے ابھی جو حدیث خطبے میں پڑھی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مخاطب کیا، یا بنیا، اے میرے بیٹے انس، ان استطاعت ان قدرت، اگر تو طاقت رکھتا ہے، تو استطاعت رکھتا ہے، تو میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں، تجھے ایک کام بتاتا ہوں، وہ تم نے کرنا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے مخاطب کرنے کا انداز ایسا تھا کہ اگر اللہ کے رسول کوئی بھی حکم دیتے تو میں کہاں گزرتا، یا بنیا، اے میرے بیٹے انس، ایک صبح ہو یا ایک شام ایسے نہ گزارنا کہ تیرے دل میں کسی کے لیے حسد، بغض اور کینہ ہو۔ ایک صبح ہو یا ایک شام
ایک صبح یا ایک شام، کیا مطلب کہ تمہاری زندگی کے 12 گھنٹے بھی کسی کے بغض، حسد اور ناراضگی کے ساتھ نہ گزرے۔ یہ کون فرمانے والے ہیں؟ کہ جن کو صبح کوئی گالیاں دے رہا ہے، جن کے رستے میں صبح کے وقت کوئی کانٹے بچھا رہا ہے، دوپہر کے وقت کوئی گالیاں دے رہا ہے، شام کے وقت کوئی کوڑا کرکٹ اوپر ڈال رہا ہے، یہ وہ ہستی فرما رہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کو کوئی تکلیف دیتا، جب بھی آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا، تو آپ فوراً ہی معاف کر دیتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ بہت بڑے فقہ کے امام گزرے۔ امام مالک جتنے بھی ائمہ تھے، ائمہ اربعہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، حضرت امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمہم اللہ، تو چاروں ائمہ میں سے سب سے زیادہ جو تکلیفیں آئی ہیں اللہ کے دین کی دفاع کے لیے، وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو آئی ہیں۔ میری بہنوں، آپ کو تو بچیوں، آپ کو تو قرآن ہی دیکھیں، کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، کولر چل رہے ہیں، گرمیوں میں ٹھنڈا پانی، سردیوں میں گرم پانی، معلمات کا انتظام، اچھے نسخے، قرآن مجید کی اچھی پرنٹنگ والے نسخے، آپ جامعہ میں آتی ہیں تو خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں، آپ کے استقبال کے لیے یہاں پہ محترم صاحب کھڑے ہیں، آپ کی معلومات کھڑی ہیں، لیکن کبھی آپ اس کی تاریخ پہ جا کر دیکھیں کہ آپ تک یہ نسخہ پہنچا کیسے، اس کے لیے کیسے کیسے لوگوں نے قربانیاں دی۔ تو ایک مسئلہ پیدا ہوا تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ اس پہ جو خلیفہ ہارون الرشید تھا اور اس کے دوسرے جو خلفاء تھے، ان کو وقت کے جو علماء تھے اس بات کو قائل کر لیا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ اب آپ سب سمجھتی ہیں کہ جو مخلوق ہوتی ہے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، جیسے ہم اللہ کی مخلوق ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو چھوٹا ہوتا ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر مر جاتا ہے۔ اسی طرح درخت اللہ کی مخلوق ہے، کبھی وہ سبز ہوتے ہیں، کبھی خشک ہو جاتے ہیں۔ تو اگر قرآن کو اللہ کی مخلوق مان لیا جاتا تو اس کا مطلب یہ تھا جیسے مخلوق میں تغیر و تبدل ہوتا ہے، تبدیلی آتی، تو قرآن میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے پہ ڈٹ کے کہ نہیں، یہ تو غلط بات ہے۔ تو اس مسئلے پہ ڈٹنے کی وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈالا گیا۔ یہ تھی قرآن کی حفاظت۔ ایک مسئلہ تھا کہ قرآن، وہ لوگ کہتے تھے قرآن مخلوق ہے، یہ کہتے تھے قرآن اللہ کا کلام ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ نے یہ قرآن دیا۔ باقی امتوں کے پاس کتابیں تھیں، لیکن وہ لوح کی شکل میں آتی تھی، لکھی ہوئی آتی تھی۔ علماء لکھتے ہیں کہ قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ کی ہیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ بیان کر رہا تھا، ان کو بادشاہ نے جیل میں ڈلوا دی، ان کی سزا مقرر کی، انہیں کوڑے مارے جاتے تھے، کوڑے مارے جاتے تھے۔ تو کوڑا اتنا سخت، ایک کوڑا جو ان کی پیٹھ پہ پڑتا، تو جب وہ کوڑے کو پیچھے کھینچا جاتا تو جس کمرے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بند تھے، اس کمرے کی دیواروں پہ خون کے چھینٹے پڑ جاتے، یعنی اتنا وہ سخت پیٹھ پہ پڑتا۔ اس طرح سے ہمارے پاس قرآن پہنچا۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمارا انتخاب کیا کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھاتے ہیں۔ میں یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں، وہاں بچوں کے حالات کو دیکھتا ہوں، بچیوں کے حالات کو دیکھتا ہوں۔ میں نے دونوں نظام دیکھے، مدارس کا نظام بھی دیکھا ہے، یونیورسٹی میں بھی پڑھ کے دیکھا ہے، لیکن جو سکون، جو روحانیت اللہ نے اس ماحول میں رکھی ہے، مسجد کے ماحول میں، مدرسے کے ماحول میں، اہل اللہ کی صحبت کے ماحول میں، وہاں پر وہ لاکھوں روپے دے کر بھی نہیں۔ ہمارے وہاں پہ جو چھوٹا پروفیسر ہے اس کی تنخواہ 1,10,12,000 سے زیادہ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہر وقت مصنوعی ادائی پریشان ہے، کسی کی اولاد نہ فرما ہے، کسی کو گھر سے سکون کوئی نہیں، کوئی دلی طور پہ پریشان ہے۔ تو میں پھر ابھی مسئلے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کیا اللہ کی کرم نوازی ہے کہ ہمارے مدارس میں، مساجد میں 15,000، 20,000، زیادہ سے زیادہ کوئی جان کرے تو 25,000 تک تنخواہیں، لیکن یہ ان کی زندگی روحانیت سے بھری ہوئی ہے، ان کی اولادیں ان کی فرما بردار ہیں۔ یہ قرآن کی برکات ہے۔
میرے نبی نے فرمایا تھا کہ علم انبیاء کی وراثت ہے، تو نبیوں نے اپنی وراثت میں دینار اور درہم نہیں چھوڑے بلکہ علم چھوڑا۔ تو جو علم ہوتا ہے وہ عربی کا مفہوم ہے العلم عز لا ذل فی ویحصل بذل لا عز فی۔ میری بچیوں کے علم، وہ عربی کا شعر ہے کہ علم کے حاصل کرنے میں ذلت اٹھانی پڑتی ہے، لیکن جب علم حاصل کر لیتا ہے کوئی بندہ تو اس کے پاس جو عزت آتی ہے اس کو پھر زوال ہوئے گا۔ تو امام مالک نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کلام اپنی بات پہ ڈٹ گئے اور ایسے ڈٹے کہ انہوں نے کوڑے کھائے اور بات معافی سے ہو رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً معاف کر دیتے تھے۔ امام مالک سے بعد میں کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو جو بڑے کوڑے پڑتے تھے، بڑا ظالم ہوگا وہ آپ کو مارنے والا، تو آپ نے فرمایا وہ جیسا بھی تھا مجھے ایک کوڑا مار کے وہ ہٹتا تھا تو میں اسے معاف کر دیتا، میں خلیفہ کو بھی معاف کر دیتا تھا جس کے حکم پہ کوڑے مارے جاتے تھے، اور مارنے والے کو معذور سمجھ کے معاف کر دیتا تھا کہ یہ تو حکم کا غلام ہے۔ ہمارے اکابر، ہمارے جو بڑے تھے ان کے اخلاق یہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، کیا آپ نے خوبصورت بات کیا۔ تب وہ رہنا پوچھا یا رسول اللہ اعلیٰ اخلاق کیا ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا تصل من قطعک وتعطی عمن حرمک وتعفو عمن ظلمک۔ اے ابو ہریرہ میرے اخلاق یہ ہیں جو تعلق توڑنے کی کوشش کرے تم نے نہیں توڑنا، تم نے بہرحال اس کو جوڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ جو تجھے محروم کرے اور پھر کبھی کسی غرض سے وہ تیرے پاس آ جائے تو تم نے اسے واپس نہیں لوٹانا، اس کی جھولی بھر کے لوٹانا ہے۔ اور جو تیرے اوپر ظلم کرتا رہے اور ظلم کے پہاڑ توڑ دے، پھر کبھی وہ معافی مانگنے آ جائے تو تم نے معاف کرنے میں تاخیر نہیں کی۔ ہم نے دیکھنا ہے میری بہنوں کہ ہماری سوسائٹی میں کیا ہے، ہمارے گھروں میں کیا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ گھر ٹوٹے پڑے ہیں۔ ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، تعلق جوڑنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ ہمیں کوئی چیز نہ دے تو ہم کہتے چلے وہ میرے پاس آئے گا تو میں دیکھوں گا وہ کیسے۔ تو ماؤں نے معاشرہ بنانا ہوتا ہے، ماؤں نے معاشرہ بنانا ہوتا ہے۔ خواتین گھر کی اساس ہوتی ہیں، خواتین کے ہاتھ میں اللہ نے، ان کی بول میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے کہ یہ مردوں کو قائل کر لیتی ہے۔ بیٹی ہے تو اپنے باپ کو قائل کر سکتی ہے، بہن ہے تو اپنے بھائی کو قائل کر سکتی ہے، بیوی ہے وہ اپنے شوہر کو قائل کر سکتی ہے، اور ماں ہے تو اپنے بیٹوں کو قائل کر سکتی ہے۔ تو معاشرہ آپ کے ہاتھ میں، آپ نے بنانا ہے۔ ہم اپنے بھائیوں کو اخلاق پہ لے کے آئیں، مائیں اپنے بچوں کو اخلاق پہ لے کے آئیں، بیویاں اپنے شوہروں کو اللہ کے نبی کے اخلاق پہ لے کر آئیں گی تو مساجد بھی آباد ہوں گی، ہمارے گھر بھی اچھے بسیں گے، ہماری سوسائٹیاں بھی خوبصورت بنے گی، ایک محبت کی فضا قائم ہوگی۔ حضرت علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام مکہ میں آئے، یعنی ایک بہت مشہور واقعہ ہے، آپ سب نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دیا تھا مکہ میں، اور جب چھوڑا تو وہاں پہ کوئی چیز کوئی نہیں، وہاں پہ نہ کچھ چھاؤں ہے، نہ آبادی ہے، نہ پانی ہے۔ جب چھوڑ کے واپس لوٹنے لگے، آپ تصور کریں کہ ایک باپ کے دل پہ کیا بیتی ہوگی کہ جس کا دودھ پیتا بچہ ہو اور بیٹا بھی مانگ مانگ کے رو رو کے لیا ہو، باپ 90-92 برس کا ہو، اور اس عمر میں اولاد اللہ دے، اور بڑا امتحان یہ آ جائے کہ آپ انہیں چھوڑ دیں، اور چھوڑے بھی کس جگہ پہ جہاں پانی کوئی نہیں۔ آج تو بچیوں کو اگر کسی مدرسے میں چھوڑنا تو ہم پہلے پورا جائزہ لیتے ہیں، وہاں رہائش کی جگہ ہے، وہاں پانی کیسا ہے، وہاں پہ ماحول کیسا ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا چھوڑ دیں، تو پھر چھوڑ دیا، جہاں پانی بھی کوئی نہیں، جہاں بازار بھی کوئی نہیں، جہاں رہائش بھی کوئی نہیں، تو چھوڑ کے واپس جب مڑے تو مڑ کے واپس بھی نہیں دیکھا، اور بیوی واپس دوڑ گئی ساتھ آ رہی کہ کہاں ہمیں چھوڑ کے جا رہے، تو جواب بھی نہیں دیا۔ تو حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب واپس آتے ہیں تو ماں نے اسماعیل علیہ السلام کے دل میں یہ چھوٹی سی بات بھی نہیں ڈالی تھی کہ تمہارا باپ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ یعنی اب ہمارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے، باپ چلا جاتا ہے تو مائیں پھر اولاد کو باغی کرنا شروع کرتے ہیں، پیو ہمیں خرچہ نہیں دیتا، تمہارا باپ ہمیں خرچہ نہیں دیتا، تمہارے باپ نے کیا کیا ہے، وہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو نہیں، اس طرح معاشرے نہیں بنتے۔
تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کی عکاسی کی تھی۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ اسماعیل کی پرورش کرنے کے لیے تو باپ تھا ہی نہیں، باپ کا تو سایہ کوئی نہیں تھا جو اسے پڑھاتے، جو ساتھ لے کے جاتے، کسی مکتبے میں داخل کراتے۔ تو تربیت کرنے والی کون تھی؟ ان کی ماں تھی، وہ ان کی ماں تھی۔ تو مہاجرہ علیہ السلام نے تربیت ان کی ایسی کی، تربیت ان کی ایسی کی کہ جب ابراہیم علیہ السلام کچھ دیر بعد، 8 سال بعد یا 4 سال بعد، مختلف روایات جب آتے ہیں اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تھے، تو لکھا ہے سیرت نگاروں نے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں آخری دفعہ، جب ذبح کرنے والا واقعہ پیش آیا، واپس آئے ہیں، تو اسماعیل علیہ السلام کھجور کی شاخوں سے تیر دھڑ رہے تھے یا وہ کام کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام کو تو دوڑ کے گئے اور اپنے باپ کے سینے سے جا کر کے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے تو باپ کو دیکھا ہی کوئی نہیں تھا، پہچانا کیسے کہ یہ میرا والد ہے؟ یہ ماں کی تربیت تھی۔ ماں نے بتایا ہوا تھا بیٹا تمہارے باپ کسی مشن پہ گئے ہوئے، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، انہیں اللہ نے یہ ایک کام پہ بھیجا ہوا، تبلیغ میں چلے جائیں گھروں میں شور پڑ جاتا ہے، چلے پہ چلے گئے گھروں میں شور پڑ جاتا ہے، کون دیکھے گا جی، بیوی کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو مولانا طارق میر صاحب دامت فیوزوں فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے، تو جہاں لکھا ہے وہاں پہ یہ پڑھتے کوئی نہیں، اور جہاں پہ پڑھتے ہیں وہاں پہ لکھا کوئی نہیں۔ تو وہ چھوڑ کے چلے گئے، جوان بیوی، پیدائشی ابھی پیدائش ہوئی ہے، چھوٹا بچہ۔ تو جب واپس آئے ماں کی تربیت ایسی تھی کہ دور سے پہچان لیا کہ یہ میرے باپ ہے، دوڑ کے گئے۔ پھر چشم فلک نے دیکھا کہ 8 سال کی جدائی ہے اور بیٹا بڑا ہو چکا ہے اور وہ باپ کے سینے سے لگتا ہے، سبحان اللہ۔ تو باپ کیا ہے؟ باپ نہ کوئی تحفہ لے کے آیا، نہ کوئی کھلونے لے کر آیا۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی محبت۔ اللہ نے تو خواب دکھایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر، تو نبی کا خواب وہی ہوتی ہے۔ تو اللہ کی محبت ایسی تھی، اللہ کی محبت اتنی غالب تھی، اللہ کی محبت اتنی غالب تھی کہ فوراً چھری پکڑ کے چل پڑے، کوئی نہیں خواب ہے تو ذبح کروں گا۔ تو بیٹے سے مخاطب ہوتے ہیں، قرآن نے بڑا خوبصورت منظر بیان کیا، فلما بلغ معه السعي یا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى۔ سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے جب وہ اتنے بڑے ہو گئے کہ اپنے باپ کا دستے بازو بن سکتے تھے، ماں باپ کو بیٹے سے بڑی توقعات ہوتی ہے، کبھی میرا بیٹا بڑا ہو رہا ہے، ماں بھی کہتی ہے، باپ بھی کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ بیٹا بڑا ہو گیا اور باپ کا وہ مشن کا ساتھی بن سکتا تھا، کام میں معاون بن سکتا تھا۔ تو اللہ نے کیا آزمائش ڈال دی کہ ابراہیم جاؤ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اور باپ کی قربانی دیکھے وہ آگے بیٹے سے کہتے ہیں انی ارا فی المنام، میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، کیا دیکھا ہے؟ انی اذبحک، تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو سبحان اللہ، یہ تھی تربیت۔ بیٹا کا کہتا ہے یا بنیا، اے میرے ابا جی، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اس کو کریں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہاں پہ علماء لکھتے ہیں کہ یہ تربیت کس نے کی تھی؟ کہ اس نے تو وہ تو یہ جواب دیتے ہیں کہ ابا جی آپ تو چھوڑ کے چلے گئے تھے، جب کھیلنے کا وقت تھا آپ کھلونے نہیں لے کر آئے، جب پھل کھانے کو دل چاہتا تھا آپ نے کھانے کو چیز نہیں دی، آج آپ 8-10 سال بعد آئے اور یہ کہتے ہیں کہ ذبح کرنے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ابو جی، آپ کو اللہ کا حکم ہے تو آپ کیجیے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو پھر تاریخ نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا کہ ایک باپ ہے، اس نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی ہوئی ہے، اور علماء لکھتے ہیں کہ آسمان کے فرشتے بھی رو پڑے، 2 دفعہ آسمان کے فرشتے رو رہے۔ ایک دفعہ جب طائف میں اس وجہ کائنات کو پتھر پڑ رہے تھے، یہ اخلاق تھے، پتھر اتنے بڑے کہ پاؤں تک خون چلا گیا، جوتے پاؤں کے ساتھ چپک گئے، اور اللہ نے فرشتے بھیجے، اور جبریل امین آتے ہیں، یا رسول اللہ میرے ساتھ فرشتے ہیں، آپ حکم دے دیں تو 20 دیں۔ یہ اخلاق ہے میری بہن۔ اخلاق یہ ہوتے ہیں بندہ کسی سے بدلہ لینے کے باوجود اسے معاف کر دے۔ تو میرے نبی اگر فرماتے کہ کر دیں تو آج طائف ہلاک ہو چکا ہو، آج طائف ہلاک ہو چکا ہو۔ تو میرے نبی نے فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے جبریل میں تو ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا،
اللہ سے کہا کہ اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دی، ابھی یہ مجھے جانتے نہیں، یہ ظالم اگر مجھے جانتے ہوتے پہچانتے ہوتے تو یہ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتے۔ میری بہنوں، ہمارے گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، معاف کرنے کے لیے نہیں آتی۔ ہمارے استاد مولانا منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ قاری المدارس کے، وہ فرمایا کرتے تھے جب صبح گھر سے نکلو تو دونوں جیبیں اپنی بھر لیا کرو۔ ہم نے پوچھا استاد جی کس سے جیبیں بھر لیا کرو؟ تو فرماتے تھے ایک معافی مانگنے والی جیب بھر لیا کرو، ایک معاف کرنے والی جیب بھر لیا کرو۔ غلطی ہو تو فوراً معافی مانگ لیا کرو، تمہاری عزت کم نہیں ہوگی۔ کوئی تم سے معافی مانگے تو فوراً معاف کر دیا کرو، بلکہ بن معافی مانگے ہی معاف کر دیا کرو۔ جب تک یہ تمہاری جیبیں بھری رہیں گی تمہاری زندگی میں سکون رہے گا۔ ہمارے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھر ٹوٹے ہوئے ہیں، بھائی بھائی سے نہیں بولتا، بھائی بہن سے نہیں بولتا، اور بیوی شوہر سے نہیں بولتی، یہ ہماری اخلاقیات نہیں ہے۔ تو میں نے بات شروع ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی کے اخلاق یہ تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ کوڑا مارنے والے کو وہ کوڑا مار کے واپس آتا تھا تو میں معاف کر دیتا تھا۔ میرے نبی کے اخلاق یہ تھے کہ طائف والوں کو کہا میں اللہ انہیں معاف کرتا ہوں، میں بدلہ نہیں لوں گا۔ اور ماں کی تربیت کے حوالے سے بات یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے اپنے بچے کی تربیت سیدنا اسماعیل کی ایسی کی کہ باپ واپس آیا ہے اور باپ نے تھوڑا سا اشارہ کیا اور بیٹا تیار ہو گیا۔ تو آپ کے ہاتھ میں قوم کا سارا سرمایہ آپ کے ہاتھ میں، ماں کے ہاتھ میں ہے، بہن کے ہاتھ میں ہے۔ بیٹی ہے تو اپنے باپ کو راہ راست پہ لا سکتی ہے، اپنے بھائیوں کو راہ راست پہ لا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی قرآن نے ضابطہ دیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یعنی میٹھے بول سے آپ لوگوں کو قائل کر سکتے ہیں، میٹھے بول سے اپنی زبان کے اثر سے آپ لوگوں کو قائل کر سکتے ہیں۔ کبھی کہیں کڑوی کسیلی بات ہو تو وہاں پہ برداشت کر جائیں۔ ناصر کاظمی کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ پی جائے ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، کہ غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ جو بندہ کسی کی بات سن کے برداشت کر جاتا ہے، غم سہ جاتا ہے، تو اس میں بھی اللہ کی طرف سے ایک لذت ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ فرمان ہے کہ من صمت نجاہ، جو خاموش ہو جاتا ہے، جو خاموش ہو جاتی ہے وہ نجات پا جاتی ہے۔ ساری مسائل کا حل یہ کہ ہم خاموش ہو جائیں۔ لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جب بھی پچھتایا ہوں اپنے بولنے پہ پچھتایا ہوں، میں اپنے چپ رہنے پہ نہیں پچھتایا۔ جب بھی ہم بولتے ہیں ہماری زبان سے غصے میں کسی کے جواب میں کوئی نہ کوئی غلط بات نکل جاتی ہے۔ جب ہم برداشت کر جائیں گے اور پی جائیں گے تو اس سے معاشرہ خوبصورت بنتا رہے گا۔ دوسرا آپ کا تعلیمی سال شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہمارا دین کو پڑھنے پڑھانے کے لیے، سیکھنے اور سکھانے کے لیے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ان فی الجنۃ نہرا اسمہ ریان علیہ مدینۃ من مرجان لہا 70,000 باب۔ فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے، ایک شہر ہے، اس کا نام ریان ہے، اس کے اوپر ایک محل ہے جس محل کے 70,000 دروازے ہیں جو زمرد یاقوت اس سے بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں ایک لکڑی کا دروازہ آج بنوانا پڑے، اچھی لکڑی کا دروازہ، تو وہ لاکھوں میں بنتا ہے۔ وہ دروازہ کیسا ہوگا جس پہ ہیرے جواہرات لگے ہوں گے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو بہت بڑی قیمت والا ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، قیمت بھی کوئی نہیں۔ تو کہا یا رسول اللہ کیا قیمت ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے وہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے بنایا۔ تو یہ وہ جو محل ہے وہ مجھے ملے گا، آپ کو ملے گا، قرآن پڑھنے کی وجہ سے، قرآن پڑھانے کی وجہ سے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کے جو اساتذہ ہوتے ہیں، ادارہ ہوتا ہے، اس کے بھی طالب علم پہ حق ہوتے ہیں۔ میرے ذہن میں ایک اور بھی واقعہ آ رہا تھا، بات لمبی ہو جائے گی۔ امام ربیہ تھے گزرے، حضرت فروخ رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی تھے، تو اللہ کے راستے میں جانے کے لیے آواز لگی ماؤں کی تربیت سے، کیسے گھر بنتے، کیسے اولادیں امام بنتی۔ آواز لگی کہ اللہ کے راستے میں لوگ جا رہے ہیں جہاد کے لیے۔ فروخ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عمر کا زمانہ تھا، انہوں نے کہا میں بھی جاتا ہوں۔ وہ دو ہی فرد تھے گھر میں، ان کی بیوی تھی اور وہ خود تھے۔ تو جب وہ اپنی بیوی کے پاس گئے کہ میں نے جانا ہے جہاد پہ اللہ کے راستے میں، دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، تو بیوی نے کہا کہ میں تو حاملہ ہوں اور مجھے اس حال میں چھوڑ کے اب کیسے جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کے حوالے کر کے جاتا ہوں۔ تو پوچھنے لگی کیوں جا رہے ہو؟ کہا میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کے رسول کے لیے جا رہا ہوں، دین کے لیے جا رہا ہوں۔
دین کی ترویج کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ چلیں اگر اللہ رسول کے لیے آپ جا رہے ہیں اور مجھے بھی اللہ رسول کے حوالے کر کے جا رہے ہیں تو پھر جائیں آپ اللہ کے سپرد۔ اس لیے میں نے جو پہلے بات کہی تھی کہ دین کی اشاعت میں جتنا کردار مردوں کا ہے اتنا ہی خواتین کا ہے۔ ماؤں نے اپنے جگر پیش کیے تھے، بہنوں نے اپنے بھائی پیش کیے تھے، بیویوں نے اپنے شوہر پیش کیے تھے دین کی ترویج کے لیے، قرآن کی اشاعت کے لیے۔ تو فروخ رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی جوان بیوی کو چھوڑ کے چلے گئے۔ ان کے پاس کچھ پیسے تھے، کہا یہ 40,000 درہم میں میری زندگی کی کمائی ہے، آپ انہیں پاس رکھو، بچہ پیدا ہوگا اس کی اچھی تربیت کرنا، اس کو دین سکھانا، اور میں زندگی رہی تو لوٹ آؤں گا، نہیں تو پھر جنت میں ملاقات ہوگی۔ تو یہ نکل گیا اللہ کے راستے میں۔ 10 دن گزرے، 20 دن گزرے، مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، چھمائی گزر گئی، 1 سال گزر گیا اور فروخ واپس نہیں آیا۔ سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، ادھر بچہ پیدا ہوا، بیوی کی جوانی ڈھلتی رہی، سیاہ بال سفیدی میں بدلنے لگ گئے، چہرے کی خوبصورت جھریوں میں بدلنے لگ گئی۔ 10 سال، 15 سال، 27 سال گزر گئے، 27 سال گزر گئے اللہ کے راستے میں، اور وہ دین کو پھیلتے پھیلاتے۔ جب بوڑھے ہو گئے تو پھر دل میں خیال آیا کہ اب جسم میں طاقت نہیں، اب واپس مدینہ جاتا ہوں۔ تو شام سے مدینہ کی جانب آئے۔ 27 سال بعد پورے مدینے کا نقشہ بدل چکا ہے۔ تو ابن موتی میں یہ پورا واقعہ لکھا ہے۔ تو جب گھر آئے تو عشاء کی نماز ہو چکی تھی اور اندھیرا تھا، تو گھر تو انہیں یاد تھا لیکن گلیوں کا نقشہ بدل چکا تھا، یا تو 6 مہینے بعد نقشے بدل جاتے۔ 27 سال بعد جب یہ لوٹے واپس، بچہ پیدا ہوا تھا، بیٹا، وہ جوان ہو چکا تھا، بیوی بوڑھی ہو چکی تھی۔ تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے گھر پہنچے، کیونکہ ان کا اپنا گھر تھا، گھوڑے پہ تھے اور ہتھیار گھوڑے کے ساتھ تھے، تو سیدھے اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ ان کے بیٹے نوجوان وہ دوڑ کے گھر باہر دروازے پہ آئے، کون ہے ہمارے گھر کے اندر آ گئے؟ اور یہ ایک بڑی عمر کے جن کے بال سفید ہو چکے ہیں، جسم لاغر ہو چکا، گھوڑے پہ بیٹھے۔ تو ان کے بیٹے کہنے لگے بابا جی آپ کون ہیں، اور ہمارے پردے والے گھر میں آپ بغیر اجازت کے داخل ہو گئے، آپ نے اجازت بھی نہیں لی۔ تو فروخ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ نوجوان یہ گھر تو میرا تھا اور میں اپنے گھر میں آیا ہوں، کسی اور کے گھر میں تو نہیں ہے۔ 27 سال میری بہنوں یہ قربانیوں سے آیا ہے دین، یہ ہمیں ایسے نہیں ملا، ایسے نہیں ملا۔ صحابہ نے بڑی قربانیاں دی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت تھے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر و ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش جو ہوا تو بکھر جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، اور زیر خنجر بھی یہ قرآن سنایا ہم نے۔ سیدھے گردن پہ خنجر ہے اور وہ کیا کہہ رہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضرت مصعب بن عمیر گردن پہ تلوار ہے اور وہ یہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے تو خنجر کے نیچے بھی قرآن پڑھ کے سکھایا تھا۔ آج میں اپنی بچی کو مدرسے میں اس لیے نہیں بھیجتا کہ یہ کل کو کیا کرے گی، میں اسے عالمہ اس لیے نہیں بناتا، نہیں یہ کل کو اس کو تو نوکری کوئی نہیں ملتی۔ پورا شہر آپ کا پاگل ہوا پڑا بچوں کو ڈاکٹر بنانے کے لیے، پورا شہر، لوگوں نے گھر بیچ دیے، لوگوں نے زمینیں بیچ دی، بیٹے کو ڈاکٹر بنانا، بیٹی کو ڈاکٹر بنانا ہے۔ بیٹا بیٹی 5 سال بعد آتے ہیں، نہ انہیں ماں کا پتہ نہ باپ کا۔ باپ فوت ہو جائے تو بیٹا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، ماں فوت ہو جائے بیٹی غسل نہیں دے سکتی۔ کیا ہے ایسی تعلیم، کیا ہے یہ؟ رزق تو اللہ نے مقرر کیا جو ملنا ہے، جو ملنا ہے۔ رزق اللہ نے میری بہنوں مقرر کیا ہوگا۔ اگر اللہ عزت دینا چاہے گا تو اللہ آپ کو دین پڑھ کے بھی عزت دے گا۔ اللہ پہ عزت کرنا چاہے گا تو ڈاکٹر کو بھی کر دے گا۔ اللہ نے تو رزق کا وعدہ کیا۔ تو یہ بڑے میاں 27 برس بعد اپنے گھر کی دہلیز پہ کھڑے ہیں، اور وہ 27 سال کا نقشہ پیچھے گھوم رہا ہے، گھر ایسا تھا، گھر ایسا تھا۔ جب یہ آ رہے ہیں تو دل میں یہ آ رہا ہے کہ پتہ نہیں بیوی زندہ بھی ہے کہ نہیں،
پتہ نہیں بچہ پیدا بھی ہوا تھا نہیں ہوا تھا، مر گئے، کون ہے پیچھے کون نہیں ہے۔ جب اللہ کے لیے نکلتے تھے تو پھر بھول جاتے تھے سب کچھ، تو پھر اللہ نے بھی انہی لوگوں کو سلام بھیجا، ان کی قربانیوں پہ سلام بھیجا۔ تو نوجوان پوچھتے آپ کون ہیں؟ کہا میں اس گھر کا مالک ہوں۔ کہا نہیں، گھر کا مالک تو میں ہوں، آپ جائیں۔ تو آپس میں تکرار ہوئی تو شور پڑ گیا۔ فروخ رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی وہ گھر کے اوپر والے کمرے پہ سوئی ہوئی تھی۔ جب آوازیں بلند ہوئی تو انہوں نے وہ کیوار سے دیکھا کہ کون شور کر رہا ہے، تو دیکھا اوپر سے تو ان کا شوہر فروخ گھوڑے پہ کھڑا ہوا اور بیٹا باپ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ کے کھڑا ہوا ہے اور آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ وہ کہتا میرا گھر ہے، وہ کہتا میرا گھر ہے۔ تو بیوی وہ پوری ریل پچھلی جو تھی 27 سال پیچھے چلی گئی، وہی نوجوان فروخ اس کی آنکھوں کے سامنے، وہ کیسے گھر سے نکل رہا ہے، وہ کس حالت میں اسے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ تو وہ تو ایک دم اس کی چیخ نکلی۔ تو بیٹے نے مڑ کے دیکھا کہ میری ماں اوپر کھڑی، تو کہا اماں آپ پردے میں ہو جائیں، یہ کوئی غیر محرم گھر میں آ گیا۔ تو وہ کہتی ہے اے ربیہ، اس کا نام ربیہ تھا، اے ربیہ تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ غیر محرم نہیں ہے، یہ تمہارا باپ ہے۔ چیخ مارتی نیچے اترے۔ تو پھر انہوں نے بڑھ کے اپنے باپ کے پاؤں چومے، نیچے اترے۔ اور بیٹے آپ تصور کریں کہ 27 سال بعد باپ بیٹا ملی ہو تو مدینہ کی دھرتی پہ کیا ہو بتاؤ۔ وہ آسمان بھی آنسو بہاتا ہو، باپ بھی رویا، ماں بھی روئی، بیٹا بھی رویا۔ تو خیر دونوں میاں بیوی جب اپنے کمرے میں گئے تو وہ 27 سال کی باتیں کرتے کرتے رات گزر گئی۔ صبح کی نماز کا وقت ہوا تو فروخ رحمۃ اللہ علیہ نے بیوی سے پوچھا کہ میں نے جاتے ہوئے تمہیں پیسے دیے تھے، جو میں نے پہلے بات کی کہ آپ چاہیں مائیں چاہیں تو ایسا معاشرہ بنا سکتی ہیں، بہنیں چاہیں تو ایسے بھائی پروڈیوس کر سکتی ہیں، بیویاں چاہیں تو اپنے شوہروں کو اس طرح سے کام پہ لگا سکتی ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا تمہیں پیسے جو دیے تو اس کا کیا کیا؟ تو ان کی بیوی کہنے لگی چلیں وہ آپ کو جب آپ آئیں گے تو میں بتاؤں گی، ابھی آپ جائیں مسجد میں نماز پڑھ کے آئیں۔ فروخ رحمۃ اللہ علیہ مسجد گئے، نماز پڑھی، نماز کے بعد روزہ رسول پہ حاضری دی اور اپنی 27 سال کی قضائیں دینے لگے، سلام پیش کیے، وہاں پہ رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ تو ایک دم دیکھا کہ لوگ مسجد نبوی میں درس کے حلقے لگتے تھے، تو ایک درس کی طرف لوگ بھاگے بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے بھاگے جا رہے ہیں، اور ایک خوبصورت نوجوان مسجد درس پہ بیٹھ کے درس قرآن دے رہے ہیں، اور ایسے ایسے وہ نقطے وہاں پہ کھول رہا ہے کہ سننے والے آنسو بہا رہے ہیں۔ فروخ رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا تو یہ بھی پیچھے جا کر بیٹھ گئے، تھوڑی دیر سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے۔ تو جب ان کے دل میں نا بات کرنے والے کی محبت بیٹھ گئی کہ کون ہے مدینہ کی دھرتی پہ اللہ نے ایسا بندہ بھیجا جو ایسے قرآن کا درس دے رہا ہے، جو ایسی حدیث رسول اللہ کا درس دے رہا ہے۔ تو ان کی محبت میں نا یہ رہ نہیں سکے، ساتھ والے سے پوچھتے ہیں یہ درس دینے والا کون ہے؟ تو وہ جو تھا وہ کہنے لگا ان کو کہ بابا جی لگتا ہے آپ مدینہ میں نئے نئے آئے ہیں۔ کہاں بیٹا ہوں تو پرانا، لیکن اب نیا ہی ہوں، کیونکہ جتنی تمہاری عمر ہے اتنا عرصہ تو میں مدینے والے کے دین کے لیے باہر لگا کے آیا۔ آج ہمیں 5 سال 6 سال مدرسے میں دینا مشکل ہے۔ بچیوں کا کورس پہلے 4 سال کا تھا، جب 6 سال کا وفاق نے کیا تو لوگوں نے شور ڈالنا شروع کر دی، جی 6 سال میں کیا پڑھیں گے، یا 27 سال۔ تو انہوں نے کہا اچھا آپ نہیں جانتے یہ درس دینے والا کون ہے؟ تو ان کی محبت میں وہ بتانے والا کہتا ہے یہ ہیں مالک کے استاد، یہ ہیں سفیان ثوری کے استاد، یہ ہیں فلاں، یہ ہیں فلاں۔ تو وہ فروخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ سے میں نے ان کا نسب نہیں پوچھا، میں نے یہ پوچھا یہ ہے کون، نام کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ ہے ربیعۃ الرائے، مدینہ کے امام، مسجد نبوی کے مدرس، اور ان کے باپ اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے چلے گئے تھے، آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں یہ فروخ کے بیٹے ہیں۔ اللہ، باپ کو بھی نہیں پتا کہ میرا بیٹا یہ بن چکا ہے۔ تو روتے روتے چیخیں مارتے گھر پہنچا، تو بیوی منتظر بیٹھی تھی، تو بیوی کہنے لگی فروخ تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ان پیسوں کا کیا کیا، جواب مل گیا کہ میں نے ان پیسوں سے تمہیں ایک ہیرا بنا کے دیا۔ میری بہنوں، میری بچیوں، آپ کے ہاتھ میں قوم کی تقدیر ہے۔ اللہ نے آپ کا انتخاب کیا علم سیکھنے کے لیے، علم سکھانے کے لیے۔
کبھی بھی اپنے آپ کو کمپیریٹیولی دوسری عورتوں جیسا مت سمجھیے گا. جو کالج میں جانے والے کو بھی برا نہیں کہتا, یونیورسٹی والے کو بھی برا, کیوں میں خود یونیورسٹی کا حصہ ہوں, لیکن ان کے مقابلے میں آپ کو سلام کرتا ہوں. کبھی بھی آپ یہ نہ دیکھیے گا فلاں تو ڈاکٹر بن گئی, فلاں یہ بن گیا اور میں یہ بن. آپ کو جو اللہ نے دیا ہے اس کا نعم البدل کوئی نہیں. ڈاکٹر بندہ پیسوں سے بن سکتا ہے, قرآن کا عالم بننا, عالم دین بننا, عالمہ بننا, قاریہ بننا, اس میں پیسوں کا کمال کوئی نہیں. یہ وہی بنتا ہے جس کا انتخاب عرش سے ہوتا ہے, یہ وہی بنتا ہے جس کا انتخاب آسمانوں سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے. اللہ اس کا فیض پورے عالم میں پھیلائے. آپ کا پڑھنا, آپ کی معلومات کو پڑھانا اللہ قبول کرے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار کرے. اللہ ہم سب کو عمل کی